حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ایک ایسا نورانی واقعہ ہے جو اللہ کی رحمت، عدل، توبہ اور تواضع کی عظیم مثال پیش کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی، زبور کے حامل اور بنی اسرائیل کے عادل بادشاہ تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو ہماری طرف سے فضل عطا کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کریں، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تاکہ وہ زرعی بنائیں۔ ان کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جب وہ ایک نوجوان چرواہے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی فوج ظالم اور طاقتور جنگجو جالوت کے مقابلے میں تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر سے جالوت کو مار گرایا۔ اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی اور اس کے بعد وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی بن گئے۔ یہ واقعہ سورہ البقرہ میں بیان ہوا ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے بارے میں ایک مستند حدیث ہے جو امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ان کی تمام اولاد کی روحیں نکالی گئیں۔ حضرت آدم نے ایک روشن روح دیکھی اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ آدم نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ حضرت آدم نے عرض کیا اے رب، میری عمر میں سے 40 سال اسے دے دو۔ اللہ نے قبول فرما لیا۔ جب حضرت آدم کی عمر پوری ہونے لگی تو ملک الموت آئے تو آدم نے کہا ابھی 40 سال باقی ہے۔ ملک الموت نے کہا تم نے تو یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم بھول گئے اور انکار کر دیا۔ نبی کریم نے فرمایا آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی، آدم نے انکار کیا تو ان کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ لین دین کے معاملات میں تحریری دستاویز اور گواہ رکھی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی جن میں سے 40 سال انہیں بادشاہت نصیب ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اللہ کی تسبیح اور دعاؤں سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی خوبصورت آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کرنے والا بنایا۔ وہ رات کے وقت لوگوں کا لباس بدل کر گلیوں میں نکلتے اور پوچھتے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے تاکہ عدل و انصاف کی خبر لے سکیں۔ ایک اہم واقعہ سورہ سواد میں بیان ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے جہاں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک 2 آدمی دیوار پھاند کر آئے اور کہا کہ ہم 2 فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، اب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ ایک نے کہا میرا بھائی 90 بھیڑوں والا ہے اور میرے پاس صرف 1 بھیڑ ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو۔ حضرت داؤد نے فوراً فرمایا کہ اس نے تم پر ظلم کیا۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہے گئے دونوں غائب ہو گئے۔ حضرت داؤد سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ انہوں نے دوسری طرف کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی۔ روایت ہے کہ انہوں نے 40 دن تک سجدے میں روتے رہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ان کے دور میں ایک نورانی زنجیر آسمان سے لٹکی رہتی تھی جو سچے اور جھوٹے میں فرق کرتی تھی۔ جب کوئی جھگڑا ہوتا تو سچا شخص زنجیر پکڑ لیتا جبکہ جھوٹے کا ہاتھ خالی رہ جاتا۔ ایک بار ایک مکار شخص نے چالاکی سے موٹی لکڑی کے عصا میں چھپا کر زنجیر پکڑ لی۔ اللہ کو یہ چالاکی پسند نہیں آئی اور زنجیر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اب فیصلے گواہوں، قسموں اور ظاہری شواہد سے کیے جائیں گے۔ یہ واقعہ عقل و بصیرت کے استعمال کا سبق دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں تواضع کا ایک خوبصورت واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک رات انہوں نے بہت خوبصورت عبادت کی اور دل میں خیال آیا کہ شاید آج جیسی عبادت کسی نے نہ کی ہو۔ اچانک پانی سے ایک مینڈک نکلا اور بولا اے داؤد، اپنی عبادت پر فخر نہ کرو، میں رات کو 3000 تسبیحات کرتا ہوں جن سے ہزاروں تسبیحات پیدا ہوتی ہیں۔
अगर कोई परिंदा भूखा हो तो मैं सतह पर आ जाता हूं ताकि वो मुझे खा ले। ये सुनकर हजरत दाऊद रो पड़े और अल्लाह की मखलूकात की आजिज़ी का सबक सीखा। उनका मामूल था कि एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते, रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारते। उन्होंने बैत अल मक़दस में हैकल की तामीर शुरू की थी, जो बाद में उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल की। जब इनकी उम्र 100 साल पूरी हुई तो हफ्ते के दिन उनकी वफात हुई। रवायत है कि जब उनकी रूह कब्ज़ हुई तो सूरज निकल आया और गर्मी शदीद हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को हुक्म दिया कि वो जनाजे पर साया करें। लाखों परिंदों ने अपने परों से साया किया, जिससे वादी ठंडी हो गई। जब लोगों ने शिकायत की कि हुआ नहीं आ रही तो हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया कि एक परों को सुकेड़ लो। इस तरह जनाजा मुकम्मल हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि नबी और बादशाह होने के बावजूद तवाज़ु, तौबा, अदल और अल्लाह की याद सबसे अहम है। वो लोहे को हाथ से नरम करते, पहाड़ उनके साथ तस्बीह करते और परिंदे उनकी आवाज पर इकट्ठे हो जाते। उनकी ज़बूर आज भी अल्लाह की हम्दो सना से दिल को झुमा देती है। अल्लाह हमें अंबिया की सीरत से सबक सीखने की तौफीक दे और हम सब को उनके नक्श कदम पर चलने वाला बनाए। आमीन।